شہر میں ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ تھم نہ سکا، 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 56 نئے مریض رپورٹ۔ صوبے بھر میں 177 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق، راولپنڈی میں ڈینگی کے 71، گوجرانوالہ 17، ملتان 16 اور فیصل آباد میں نئے 5 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے کل 52 مریض زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ نواز شریف 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا دبئی سے چین اور قطر جانے کا بھی امکان۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے ملک بھر سے قافلے 4 بجے تک مینار پاکستان پہنچیں گے۔ نواز شریف لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان پہنچیں گے۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ 10,000 شرٹس تیار کروائی گئیں۔ شرٹس پر نواز شریف کی تصویر پرنٹ کروائی گئی۔ نواز شریف کی واپسی سے عوام میں ایک نئی امید اور حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ نون لیگ کی پالیسیوں کا تسلسل رہتا تو آج مہنگائی نہ ہوتی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ پارٹی رہنماؤں کا 21 اکتوبر کو نواز شریف کے بھرپور اور تاریخی استقبال کا عزم۔ پنجاب کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت یونین کونسلز کے اختیارات دینے کی بھی منظوری۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ڈی جی اور دیگر اسامیوں پر بھرتی کے طریقہ کار کی منظوری۔ دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کے پیکج کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ونس اگین کمال کا کام کیا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ڈیولپ کرتا ہے، ان کے کسی بندے کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ایگریکلچر والوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں، کیونکہ کسی نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا۔ جو کسی کو سب سے برا محکمہ سمجھا جاتا تھا، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک تو آج ہم ان کے لیے اسپیشل پیکج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے سیکٹری فائنانس کام کر رہے ہیں، وہ اناؤنس کریں گے، اور دوسرا ان کو جو ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں انشاءاللہ وہ سارے سالو کریں گے۔ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت پنجاب نے دن رات کام کیا۔ پیداوار بڑھانے کے لیے بیجوں کی تحقیق ضروری ہے۔ پنجاب میں اور پاکستان میں سیڈ کی ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی کپاس کے عالمی دن پر پریس کانفرنس۔ نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ فصل ہوئی، نہیں چاہتا کسی ملک سے بھیک مانگے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم جا کے دوسرے ملکوں سے قرض مانگیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ ہم جو پالیسی بنا سکتے ہیں جتنے دن ہم موجود ہیں، آپ کے لیے ایک ایسا سٹرکچر بنا دیں کہ جس فاؤنڈیشن پہ یہ بلڈنگ کھڑی ہے۔ نگراں پنجاب حکومت کا رواں مالی سال میں ایک اور بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ۔ رواں مالی سال کے دوسرے بجٹ کے لیے ایل ڈی اے نے مزید فنڈز مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ نگراں پنجاب حکومت کی جانب سے اکتوبر 2023 تک کا بجٹ پیش کیا گیا۔ بجٹ میں 10 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ برائلر بدستور، غریب کی پہنچ سے باہر۔ مرغی کا گوشت 5 روپے سستا، فی کلو قیمت 522 روپے ہو گئی۔ انڈے 1 روپیہ فی درجن مہنگے، قیمت 303 روپے ہو گئی۔ سبزیوں اور پھلوں کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری۔ ادرک 1600، لہسن 620، پیاز 140، ٹماٹر 130 روپے کلو میں فروخت۔ انار 800، انگور 500، جاپانی پھل 250، سیب اور پپیتا 350 روپے فی کلو میں دستیاب۔ ملک میں اس وقت آپریشن 4 ٹائم پرائم منسٹر چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، سب سیاسی لیڈر محب وطن ہیں۔ الیکشن مسائل کا حل نہیں، پہلے چارٹر آف پاکستان بنائیں پھر آگے بڑھیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بغیر ملک پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کی میڈیا سے گفتگو۔
افغان مہاجرین اور غیر ملکی قانونی ملکیوں میں فرق ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے. دونوں ملکوں میں تعلقات خراب کرنے والوں کی سازشوں کو روکنا ہوگا. قانونی طور پر رہنے والے افغان بھائیوں کے لیے کسی قسم کی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس. شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس پر سماعت. عدالت کی شہباز شریف سمیت دیگر کی برئیت کی درخواستوں پر دلائل جاری رکھنے کی ہدایت. عدالت نے سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی. احتساب عدالت کے جج ملک علی ذوالقرنین نے سماعت کی. شیخ زید ہسپتال کے بیشتر ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم. شیخ زید ہسپتال میں OPD 14 روز سے بند. متاثرہ ملازمین کا ہسپتال میں مظاہرہ. جلد تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ. مریضوں اور لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا. سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مطالبات صرف 2 ہیں. ایک ہے تنخواہوں کی عدم فراہمی اور دوسرا ہے مریضوں کو سہولیات کی عدم فراہمی. جو لوگ یہاں پر مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں کرائے پر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ اکثر ان کو گھر چینج کرنا پڑ جاتا ہے. مالکن کا ان کا سامان باہر پھینک دیتے ہیں کہ یار آپ نے جو تماشا بنایا ہوا ہے ہر 2 مہینے کے بعد ایک کرایہ آپ روک لیتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھانہ ڈیفنس 1 کا دورہ. حوالات میں بند ملزمان سے ان کے کیسز کے بارے میں پوچھا. بھیک مانگنے کے الزام میں قید بزرگ شہری کی رہائی کا حکم دیا. فرنٹ ڈیسک پر شہریوں کی درخواستوں پر کارروائی کا جائزہ لیا. درخواستوں پر کارروائی مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایت. نگراں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ درخواستوں پر کارروائی میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں. شہر کی 18 شاہراہوں پر غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کا انکشاف. غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں کرنے پر خزانے کو 80 ارب روپے کا نقصان. شہر کی نیم کمرشل سڑکوں کو مستقل کمرشل کرنے کا فیصلہ. برکی روڈ، ڈرائیون روڈ، ٹھوکر تا ڈیفنس روڈ کمرشلائزیشن کی اجازت دینے کی تجویز. کنار روڈ سے وابڈا ٹاؤن تک جوہر ٹاؤن بائی پاس روڈ پر کمرشلائزیشن کی جا سکے گی. میٹرو اور اورنج ٹرین میں سینئر سٹیزن کو مفت سفری سہولیات دینے کی فراہمی کا معاملہ. نگراں وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی منظوری کے باوجود مفت سفری سہولیات کی فراہمی شروع نہ ہو سکی. سینئر سٹیزن کو مفت سفری سہولیات کی فراہمی سے متعلق اتھارٹی تذبذب کا شکار. ماضی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم میں سینئر سٹیزن کے لیے مفت سفری سہولیات بند کر دی گئی تھیں. واسا کو بجٹ منظوری کے باوجود فنڈز کا اجرا نہ ہو سکا. پنجاب حکومت نے بجٹ میں واسا کو مالی سال میں 16 نئی اسکیمیں شروع کرنے کا ٹاسک دیا. واسا انتظامیہ نے 16 ترقیاتی اسکیموں میں صرف 2 منصوبوں پر کام شروع کیا. منظور شدہ 14 ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز روک لیے گئے. بجٹ جاری نہ ہونے کی وجہ سے واسا نے سائٹ پر کام بند کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان مختلف یونیورسٹیز کے ممبر بورڈ آف گورنر مقرر. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی پنجاب یونیورسٹی میں ممبر سنڈیکیٹ مقرر. سینئر جج ملک شہزاد احمد خان فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں ممبر سنڈیکیٹ مقرر. جسٹس علی باقر نجفی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. جسٹس عالیہ نیلم لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں اور جسٹس شجاعت علی خان اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ممبر سنڈیکیٹ مقرر. لیسکو کے 30% سے زائد لاسز والے فیڈرز پر 12 گھنٹے بجلی کی بندش کا فیصلہ. 30% سے زائد لاسز والے 97 فیڈرز کو بند رکھا جائے گا. فیڈرز کو شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رکھا جائے گا. لیسکو کے انوکھے فیصلے نے بل ادا کرنے والے صارفین کی زندگی اجیرن کر دی. شہر کے متعدد علاقوں کی اسٹریٹ لائٹس بند. 1,30,000 سے زائد پوائنٹس بند ہونے کا انکشاف. 274 UCs کی بند لائٹس کو مرمت کرنے کے لیے 400 الیکٹریشین پھٹے دستانوں سے کام کرنے پر مجبور. کروڑوں کے فنڈز ہونے کے باوجود الیکٹرک سیفٹی کٹس نہ خریدی جا سکیں. الیکٹریشین کو کرنٹ لگنے کے واقعات بڑھنے لگے.